آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، ہم سب آج قرب قیامت کے دور سے گزر رہے ہیں اور ہم سب ایسے زمانے میں موجود ہیں جہاں قیامت کی علامات صغریٰ تقریباً پوری ہونے کو ہیں اور اب وقت علامات کبریٰ شروع ہونے ہی والا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی مانند ہیں۔ جب ایک تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے تمام دانے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں، اور قیامت کی نشانیاں بھی بالکل تسبیح کے دانوں کی مانند ہیں۔ جیسے ہی کوئی ایک نشانی پوری ہوگی تو بقیہ نشانی بھی ایک کے بعد ایک پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اور علامات قیامت کی تسبیح تو اسی وقت ٹوٹ گئی تھی جب آقائے دو جہاں محبوب رب العالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے پردہ فرما جاؤں تو سمجھ جاؤ کہ قیامت تمہارے قریب ہے۔ دوستو، آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا فانی سے پردہ فرمائے 1400 سال سے بھی زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اگر 1400 سال پہلے قیامت ہمارے قریب آ چکی تھی تو ہمیں خود اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آج قیامت ہمارے کتنے قریب آ چکی ہے، اور ہم سب آج خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ اور آج کی یہ ویڈیو ان نشانیوں کے بارے میں ہے جو بالکل ویسے ہی پوری ہو رہی ہیں جن نشانیوں کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس وقت خبر دی جب اس نشانی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور آج وہ نشانیاں بالکل ایگزیکٹ ویسے ہی پوری ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ دوستو، قیامت کی نشانیاں دو قسم کی ہیں۔ ایک وہ نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر اب تک واقع ہو چکی ہیں، اور یہ علامات صغریٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے تک ظاہر ہوتی رہیں گی، اور علامات کبریٰ وہ 10 بڑی نشانیاں ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک ظاہر ہوتی رہیں گی۔ اور جب یہ تمام نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مار دیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ لیکن دوستو، قیامت صغریٰ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن نشانیوں کا ذکر فرمایا ان میں سے اکثر و بیشتر پوری ہو چکی ہیں، کیونکہ جن نشانیوں کے بارے میں صحابہ اکرام جانتے تھے وہ صحابہ کے دور میں پوری نہیں ہوئیں، وہ آج 1400 سال بعد ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علامات صغریٰ میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قتل و غارت اس قدر بڑھ جائے گا کہ جس کا قتل کیا جا رہا ہوگا اسے یہ معلوم نہ ہوگا کہ اسے قتل کیوں کیا جا رہا ہے، اور جو قتل کر رہا ہوگا اسے یہ معلوم نہ ہوگا کہ وہ قتل کیوں کر رہا ہے۔ اور دوستو، اگر آج ہم پوری دنیا میں نظر دوڑائیں تو قتل و غارت، دہشت گردی ہمیں عام دکھائی دے رہی ہے، اور دنیا میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، اور آج فلسطین میں ناحق خون بہایا جا رہا ہے اور بے گناہ معصوم لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ علامات قیامت کی اسی بڑھتی ہوئی خون ریزی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی جسے ہم اپنی آنکھوں سے آج صاف صاف پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ عرب کے بکری چرانے والے خانہ بدوش لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کرنے کا مقابلہ کریں گے۔ 214 سال پہلے عرب کے ان خانہ بدوش بدوؤں کے بارے میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ خانہ بدوش بدو جو ہمیشہ عرب کے تمام قبیلوں سے الگ تھلگ رہ کر صرف اپنے جانوروں کے ساتھ ہمیشہ سفر کرتے رہتے تھے، یعنی ان لوگوں کی زندگی خانہ بدوش والی زندگی تھی۔ ان کے نام سے عرب میں کوئی جگہ نہ ہوا کرتی تھی، یعنی ان لوگوں کی عرب میں کسی قسم کی کوئی شناخت نہیں تھی، بس انہیں عرب کے خانہ بدوش بدو کہا جاتا تھا۔ اس لیے اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات تھی، مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات حق اور سچ ہے، جو بالکل ٹھیک ویسے ہی پوری ہوئی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت سے فرمائی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو یہاں مسلمانوں کی ایک عظیم حکومت قائم ہو گئی، اور عرب اور اس کے اطراف کی قوم و قبائل بھی اپنے آپ کو تبدیل اور اپڈیٹ کرتے رہے، مگر یہ خانہ بدوش جیسے تھے بالکل ویسے ہی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، مگر پچھلے 125 سال یعنی 19ویں صدی سے پہلے ان خانہ بدوش عرب کے بدوؤں کی زندگی یکسر تبدیل ہو گئی، کیونکہ عثمانی سلطنت کے آخری بادشاہ سلطان عبدالحمید نے یورپ کی طرح مسلمانوں کو ماڈرن اور جدید ٹیکنالوجی کی طرف لانے کے لیے کئی اصلاحات کی، اور اوٹمن امپائر کے آخری دور میں بہت سے نئے منصوبے شروع کیے
جس میں سے ایک ایسا منصوبہ بھی تھا جو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ سلطان عبدالحمید نے ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا جو استنبول سے شروع ہو کر مدینہ منورہ تک پہنچنا تھا۔ یہ منصوبہ ایک ریل گاڑی کا بہت طویل منصوبہ تھا، مگر اس منصوبے کے درمیان یہ خانہ بدوش عرب کے بدو آ رہے تھے اور یہ اس منصوبے کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ بن چکے تھے۔ حالانکہ سلطان عبدالحمید نے عرب کے ان خانہ بدوش بدوؤں کے کلچر کو تبدیل کرنے کی بہت کوشش کی کہ یہ لوگ بھی باقی تمام عرب کے لوگوں کی طرح ایک بہتر زندگی گزار سکیں، لیکن عرب کے یہ خانہ بدوش بدو سلطان عبدالحمید کے ان اقدامات سے خوش نہیں تھے اور وہ عثمانی سلطنت کے خلاف ہو چکے تھے۔ اور 19ویں صدی سے پہلے سعودی عرب کے پہلے بادشاہ نے ان تمام خانہ بدوش بدوؤں کو متحد کر کے عثمانی سلطنت کے خلاف فوج کھڑی کر دی، اور پھر انہوں نے برطانیہ کی مدد سے پورے علاقے کو فتح کر لیا اور وہاں عرب کی مختلف ریاستیں وجود میں آئیں، جن ریاستوں پر آج یہ خانہ بدوش بدو حکومت کر رہے ہیں۔ اور جب 3 مارچ 1938 میں عرب میں تیل ڈسکور ہوا تو یہ خانہ بدوش بدو دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے، اور جیسے جیسے وقت گزرنے لگا تو ان لوگوں کو یہ علم ہو گیا کہ ہمارا یہ تیل زمین سے ہمیشہ نہیں نکلے گا، یہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور اگر یہ تیل ختم ہو گیا تو ان خانہ بدوش بدوؤں کی تمام عیاشیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے دبئی کے بادشاہ شیخ محمد بن راشد، جو ایک خانہ بدوش بدو قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے یہ بات خود ایک انٹرویو میں کہی کہ مجھے عرب کے خانہ بدوش بدو ہونے پر فخر ہے۔ شیخ محمد بن راشد نے دبئی کو تیل کی ایکسپورٹ سے نکال کر وہاں سیاحت اور کاروبار کو فروغ دیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ دبئی ایک بہت جدید اور دنیا کا خوبصورت ترین شہر بن گیا، اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ شیخ محمد بن راشد نے دبئی میں بنوائی، جو فی الوقت دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ مگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اب سعودیہ عرب اس مقابلے میں کود چکا ہے، اور سعودیہ عرب نے جدہ میں دنیا کی سب سے بلند عمارت بنانا شروع کر دی ہے، جو دبئی کے برج خلیفہ سے بھی کئی 100 میٹر بلند ہوگی۔ یوں سعودی عرب اس مقابلے میں دبئی سے بھی آگے نکل جائے گا۔ مگر اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ دبئی نے ایک بار پھر یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سعودی عرب کے جدہ ٹاور سے بھی بلند عمارت بنانے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک بار پھر بلند ترین عمارت کا اعزاز دبئی کے پاس واپس آ جائے گا۔ اب دوستوں، اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا یہ باقاعدہ ایک مقابلہ بن چکا ہے، اور سعودی عرب نے بھی ریاض میں اس سے بھی بلند عمارت کے منصوبے پر غور شروع کر دیا ہے، اور اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ عرب ممالک اپنے منصوبے کی بلندی دنیا کے سامنے اناؤنس ہی نہیں کر رہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کہیں کوئی دوسرا ملک ان سے اونچی عمارت نہ بنا لے، اور یہی وہ قیامت کی نشانی ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی آگاہ فرما دیا تھا کہ عرب کے بکریاں چرانے والے بدو بڑی بڑی اور اونچی اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔